چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے والا نہیں ہے. تمام لوگ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. جتنے لوگ آئے تھے آپ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے, میں میدان کربلا میں جاؤں گا, میں ان لوگوں کو جواب دوں گا, میں ان لوگوں کا سر قلم کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لگتے جگر کی بات سنتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو مقتل کی جانب کیسے بھیج دوں, میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کے لاش پر کیسے دیکھوں گا کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, میں کیسے برداشت کروں گا. پوچھئے اس باپ سے جس کا کاندھا ضعیفی کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اور ان ضعیف کاندھوں پر, بوڑھے باپ کے کاندھوں کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ آ گیا ہو, جوان بیٹے کی لاش آ گئی ہو. امام حسین یہی سوچ سوچ کر تڑپ رہے ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں. لیکن علی کا خاندان تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جناب علی اکبر سے, شبیہ پیغمبر سے, علی اکبر کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کر دی گئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویر پیش کر دی گئی ہے. شبیہ پیغمبر جدھر سے گزرتے لوگ دیکھتے تو یہ کہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. پورا چہرہ, جسم کا ایک ایک حصہ آقا کریم سے ملتا جلتا تھا, اسی لیے آپ کا لقب شبیہ پیغمبر پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آپ کو قرار دیا گیا. جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں, اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آ کے عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اذن جہاد دے دیجئے, اجازت دے دیجئے کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں اور ان لوگوں کو واصل جہنم کروں جو شریعت کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں, جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں, تمہیں میدان کارزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو حیات بخشی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا وہ شیر تڑپ گیا, بے قرار ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ پھوپھی جان کی بارگاہ میں جائیں, ہو سکتا ہے وہاں سے اجازت مل جائے, ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے اجازت مرحمت کر دے. دوڑ کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جناب زینب کا دامن تھام کے عرض کرتے ہیں پھوپھی جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں اور یزیدیوں کے مد مقابل جا کر کھڑا ہو جاؤں. جناب زینب پریشان ہو گئی. آپ نے فرمایا اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے بھائی کا سہارا, کیا میں نے اپنے بچوں کو اس لیے قربان کیا تھا کہ تمہاری ضرورت پیش آ جائے گی؟ اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو اون و محمد کا بچپنا میں نہ قربان کرتی, اون و محمد کو مقتل کی جانب نہ بھیجتی. لہذا شبیہ پیغمبر ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گی. جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں, اپنی والد ماجدہ کے پاس آتے ہیں, ان سے اجازت طلب کرتے ہیں, وہ بھی اجازت نہیں دیتی ہے. پھر اس کے بعد عباس علمبردار کی بارگاہ میں آتے ہیں, وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. بس آخر میں جناب زینب کا دامن تھام کے بار بار عرض کر رہے ہیں اے پھوپھی جان اگر آپ نے مجھے آج اجازت نہ دی تو میں پریشان ہو جاؤں گا, میرا دل ٹوٹ جائے گا. واقعات کربلا پڑھنے کے بعد آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ جوان جوان بچے امام حسین کے جب آپ کی حالت دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ محفوظ رہے گا یا اللہ کی راہ میں کٹ جائے گا. جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی کاوشیں کی, بڑی جد و جہد کی. اس کے بعد جناب زینب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہیں اذن جہاد دیتی ہوں, لیکن بیٹا جانے سے پہلے تم اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے لو. جناب زینب کے تعلق سے تاریخوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھتیجوں کی پرورش اس انداز میں کی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. ابھی تو جناب علی اکبر کی والدہ ماجدہ جناب شہربانو نے یہاں تک کہا تھا کہ بیٹا پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تھا, عطا سے تم پیدا تو ضرور ہوئے ہو, دودھ میں نے پلایا ہے
لیکن پرورش تمہاری پھوپھی نے کی ہے, تمہاری دیکھ بھال تمہاری پھوپھی نے کی ہے, لہذا مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق بنتا ہے کہ جا کے ان سے اجازت طلب کرو. جناب زینب نے جب اجازت دے دی تو شبیہ پیغمبر کے تعلق سے مورخین بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے عید کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور صبح عید ہونے والی ہے. اتنی مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں, اتنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, گاؤں کے جاتے ہیں, اپنی والدہ ماجدہ کے قدم ناز کا بوسہ لیتے ہیں. اس کے بعد سکینہ کے پاس جاتے ہیں, خاندان میں 2 لوگ بچے ہوئے تھے, سب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اخیر میں اپنے باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, صابروں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد والدہ گرامی کا پائے ناز کو بوسہ دیتے ہیں, پھر اجازت طلب کرتے ہیں. والدہ گرامی نے فرمایا کہ بیٹا ٹھیک ہے تم جاؤ, اور جانے کے بعد یہ نہ احساس ہونے دینا کہ تم بے کسو مجبور ہو, یہ نہ احساس ہونے دینا کہ تم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے, یہ نہ احساس ہونے دینا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تم تو علی کے خاندان سے ہو, تمہارا تعلق تو اس نانا سے ہے جس نے اپنے شکم پر پتھر باندھ کر دین کی تبلیغ کی تھی. تمہارا تعلق تو اس رسول سے ہے جس نے اپنے جسم ناز پر بے پناہ تکلیف برداشت کرنے کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی تھی. بیٹا جاؤ اور جا کے ان کو بتا دو کہ اسلام کیا ہے اور سچائی کیا ہے, انہیں جا کے بتا دو صداقت کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد جناب علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کا انداز آپ دیکھیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کا خاندان مجبور تھا کربلا کے میدان میں, جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے خاندان کا ایک ایک بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر معاذ اللہ مارا گیا, شہید کیا گیا, بلا شبہ بظاہر تو ان کی بات سچ ہے, لیکن سچائی تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا تھا. اگر اپنی کرامتوں کا ظہور فرما دیتے تو عالم یہ ہوتا, بادل تو بہت دور کی بات ہے, زمین تو بہت دور کی بات ہے, میرے امام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی, اتنی توانائی عطا کی تھی کہ میرا امام اگر اشارہ کر دیتا تو سورج سے بھی پانی برسنے لگتا, سورج بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا. ابھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام مت لگاؤ, پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام مت لگاؤ, جو تمام پیاس بجھا دے وہ پانی تھے حسین, وہ پانی تھے حسین. حسین بظاہر پیاسے تھے لیکن حقیقی معنوں میں تو سچائی یہ ہے کہ نہر فرات پر ان لوگوں نے پابندی عائد کر کے یہ بتا دیا کہ حسین اعظم کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے, حسین اعظم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. سنو, آج تاریخ کے آئینے کو اٹھا کر دیکھو, تاریخ اسلام کے بعد آج پلٹ کر دیکھو اور ان لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑتا ہے. حسین نے جتنے آلام و مصائب برداشت کیے ہیں, حسین نے کربلا کی دھرتی پر جتنے مظالم برداشت کیے ہیں, صرف مصلحت کے تحت برداشت کیے ہیں. اللہ کی مرضی تھی, رسول کا فرمان تھا, دنیا کی تمام چیزیں تو بدل سکتی ہے, آسمان کی چیزیں بدل سکتی ہے, طغیانیاں بدل سکتی ہے, ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے, کہ نبی کی زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ جملہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے, اس جملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. نبی نے پیدا ہوتے فرمایا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے, تو اب اس شہادت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتی ہے شہادت پر, شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتی ہے شہادت پر, حسین تم پر شہادت ناز کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, ایمان ہے سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین اعظم تم پر شہادت ناز کرتی بے ہے. شک سبحان اللہ. نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ پانی کا ایک قطرہ خانوادے اہل بیت تک نہ پہنچنے پائے. یہ تاریخی حقیقت, اس پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا. بلا شبہ ابن زیاد, ابن سعد, شمر دی جوشن نے پہلا کام کربلا میں اپنے لشکر کو لانے سے پہلے یہی کیا تھا کہ نہر فرات کی سرحدوں پر, ساحلوں پر پہرے بٹھا دیا. بے شک بے شک. مختلف انداز میں
सिपाहियों को मुसल्लत कर दिया था कि हुसैन आजम के खेमे तक एक कतरा पानी न पहुंचने पाए। अब कुछ जाहिलों ने पाबंदिये नहरे फुरात के पानी को लेकर एक वाबेला मचा दिया कि हुसैन आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पानी के एक एक कतरे को तरसते रहे। उनके खानदान का एक एक बच्चा पानी के एक एक कतरे को तरसता रहा। अगर हुसैन ताकत वाले होते तो नहरे फुरात को अपने दामन तक खींच लेते। हुसैन तवानाई वाले होते तो नहरे फुरात को अपने खेमे तक खींच लेते। माज़अल्लाह कुछ गैर मुक़ल्लिदों ने जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अगर हदीस से उनका जर्रा बराबर ताल्लुक होता तो हदीस दानी समझते। और हदीस ऐसे वैसों को नहीं आती है। हदीस समझने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए और हदीस सुनने के लिए इश्क़े रसूल जरूरी होता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होती वो कभी जिंदगी में हदीस बयान करने वाला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हदीस पढ़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है। कुछ अहले हदीस तबका, वो कुछ अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग जिनका ताल्लुक गैर मुक़ल्लिदियत से हो गया है, उन जमात के लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। माज़अल्लाह इमाम हुसैन के पास ताकत नहीं थी, वरना करबला के मैदान में पानी के एक कतरे को क्यों तरस जाते। बिला शुबहा तुम्हारा एतराज तो दुरुस्त है, बज़ाहिर तो तुम एतराज कर रहे हो, अच्छा एतराज कर रहे हो। हुसैन आज़म वहां पानी के लिए एक एक कतरे के लिए तरस रहे थे तुम्हारे नजदीक, और तुम कहते हो पानी न मिलने की बुनियाद पर वो ताकत वाले नहीं है। उसका जवाब अजमेर की धरती पर इमाम अली मकाम के खानदान का एक बच्चा दे रहा है, एक बुजुर्ग दे रहा है। जनाबे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी उठाकर देख लो। तुम कहते हो कि करबला के मैदान में हुसैन आजम तक पानी नहीं पहुंचा, हुसैन आजम के बच्चे पानी के लिए तरस गए, और यहाँ अजमेर की धरती पर उनका नवासा ये जवाब दे रहा है। ऐ मेरे नाना जान पर एतराज करने वालों, ऐ मेरे नाना जान की साथ पर एतराज करने वालों, पानी को लेकर बवाल करने वालों, और सुनो मेरे नाना वहाँ पानी के एक एक कतरे को तरसे नहीं थे। अगर तरसे होते तो उनका नवासा अजमेर की धरती में एक कासे में ना सागर को कैसे भर लेता। हुसैन इतने ताकतवर है कि उनका नवासा उनका जवाब अजमेर की धरती से दे रहा है। तो सुन लो, अगर हुसैन की ताकत देखना है तो जाओ उनके खानदान के एक बुजुर्ग को देखो तो अजमेर की धरती पर लेट गए हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हुसैन आजम पर एतराज जिन लोगों ने किया उसका जवाब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की धरती से दे दी। इसलिए ये कहना कि हुसैन को बहुत मजबूर किया गया, बड़े मजबूर बड़े बेकस थे, हकीकत तो ये सब मसलहत थी, सब मशीयत यज़दी थी, सब मर्ज़ी मौला थी। वरना हुसैन मजबूर कैसे हो सकते हैं जब उनका नाना इतनी ताकत वाला है कि इशारा कर दे तो सूरज दो टुकड़ों में हो जाए, चांद दो टुकड़ों में हो जाए, इशारा कर दे तो बेजान कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, शजरो हजर सजदा करने के लिए आए, तो नवासा कैसे कमजोर हो सकता है। बस सिर्फ मसलहत थी, मशीयत यज़दी थी। यहाँ तक के तारीख इब्ने खुल्दून में आता है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु से करबला के मैदान में तकरीबन 1100 करामतें साबित हुई। 1100 करामतें करबला के मैदान में इमाम हुसैन से साबित हुई है। एक